اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی پڑھے گا ان کی عظمتوں کے سامنے جھکے گا، ان کا احترام کرے گا۔ سجدہ تعظیمی بھی ہو رہا تھا، غیر اللہ کا سجدہ بھی ہو رہا تھا، باطل پرستی بھی ہو رہی تھی، غیر مسلم رسمیں بھی ہو رہی تھیں، نیچریت بھی تھی۔ عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کی گئی تھی، اور تفسیر میں کہا گیا تھا دعا کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تحریک عمل بیدار ہوتی ہے، اور عمل کے نتیجے میں جب فائدہ ہوتا ہے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا جبرائیل کوئی شخصیت نہیں ہے باہر، جبرائیل انسان کے نفس کے اندر خوبی کی قوت کا نام ہے، اور شیطان اندر برائی کا نام ہے۔ کہا جاتا تھا وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹھی سے پتھر پہ مارو 12 چشمے جاری ہو جاؤ گے۔ نہیں، ضربہ کا صلہ بے آتا ہے، چلنا ہوتا ہے۔ عصا سے مراد قوم ہے، الحجر سے مراد پہاڑ ہے۔ اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ جاؤ، 12 چشمے جاری پاؤ گے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکموح و مبروز کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نہیں، وہ شفا نہیں دیتے تھے، اصل میں کوڑیوں کو آبادی سے باہر نکال دیتے، وہ لے آتے تھے دوبارہ، اور مردوں کو نہیں، دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی نیاچرا نے مغرب کے اثر سے تردید کر دی تھی، تعبیر کر دی تھی۔ قرآن پاک کی لفظی ترمیم تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے حفاظ کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مگر معنی بدلے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں امام احمد رضا نے نیچریوں کے خلاف کتاب لکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی، نیاچرا کا چہرہ باضابطہ طور پر انہوں نے بے نقاب نہ کیا ہوتا، تو آج نہ معلوم کتنے فتنے ہوتے، کتنے ہزار افراد ہوتے جو قرآن پاک کی غلط تعبیرات کے سامنے ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ ستیارت پرکاش پڑھیں، ہندوؤں کی کتاب، جس نے قرآن پاک پر اعتراض کیا تھا، اس نے ان مولویوں کا ترجمہ جو دین سے یا تو بے بہرا تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے غلط ترجمے کیے تھے، اس ترجمے کو سامنے رکھ کر کے قرآن پاک پر ایک کتاب لکھی تھی سوامی سردھانند نے۔ اس نے کہا تھا مسلمانوں خدا مکار ہے معاذ اللہ، نقل کفر باشد، اور وہ آیت نقل کی وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ تو مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا تھا انہوں نے۔ عربی میں مکر خفیہ تدبیر کہتے ہیں، اور اردو مکر فریب دھوکے کہتے ہیں۔ تو اس نے مکار لکھا، آیت لکھی، اور نیچے اس دور کے مولویوں کا ترجمہ لکھا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، حالانکہ یہاں ٹھٹھا نہیں مراد ہے، ان کے ٹھٹھا کا جواب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن انہوں نے آیت لکھی، نیچے اس دور کے مولویوں کا ترجمہ کیا، اور پھر کہا ان کا خدا تو ٹھٹھا کرتا ہے معاذ اللہ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو یہ ترجمہ کیا، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ اس ترجمہ کرنے کے بعد کہا پیغمبر مسلمان تو گمراہ تھے، اس لیے، اور ایک عیسائی نے بھی کہا، کتاب لکھی ہے پاکستان میں، کہ جو گمراہ پیغمبر تھا وہ معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے عیسیٰ تو معصوم تھے، وہ خدا کا حصہ تھے معاذ اللہ۔ اس طرح کی سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جن کا ترجمہ اس زمانے میں غلط کیا گیا تھا۔ دیکھو تھانوی کا ترجمہ، دیکھو فتح محمد جالہی کا ترجمہ، دیکھو عبد المجید دریابادی کا ترجمہ، دیکھو مولانا مودودی ترجمہ، ان تمام ترجموں کو دیکھو، اور ایک مرتبہ انہی آیات میں امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھ لو، قسم خدا کی آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ میں نے سب کو مطالعہ کیا ہے، آج کے دور کے سارے لکھنے والوں کو مطالعہ کیا ہے۔ میں مطالعے کا آدمی ہوں، تحقیق اور ریسرچ کا آدمی ہوں، کوئی بات جذباتی بنیاد پہ کہنے کا آدمی نہیں ہوں۔ ترجمہ دیکھو، انہوں نے کہا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا۔ اعلیٰ نے کہا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں تضاد پیدا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، قرآن کی ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نہ گمراہ ہوئے ہو نہ بھٹکے، قرآن پاک یہ کہتا ہے۔ تو یہ تضاد کہاں سے آ گیا قرآن پاک میں؟ اللہ کے عظیم رسول کے نمائندے امام حضرت فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا کہ دلال کے معنی گمراہی کے نہیں ہوتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کرتا لے کر کے بچے چلے، اور جناب یوسف نے کہا، جناب یعقوب نے کہا مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا اِنَّ لَكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ تو اپنے بچے کی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کا جملہ یوسف کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا تو ان کو، اور آپ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی۔ یہاں دلال کے ترجمہ محبت میں ڈوب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو مسجد طرف ہدایت دی۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. اعلیٰ نے ترجمہ فرمایا ہے یہاں ٹھٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. عربی زبان میں علم لغت اور علم بیان کا، فصاحت و بلاغت کا قانون یہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے مشاکلے کی شکل میں جواب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کا بچہ کھیل رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، وہ جاتا ہو کہتا ہے آؤ گھر میں بھی کھیلوں گا، کیا باپ کھیلے گا؟ سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم، تم ٹھٹھا کرتے ہو مسلمانوں سے، فریب کرتے ہو، ہم تمہیں سزا دیں گے میدان قیامت میں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. اس طرح کی آپ سینکڑوں آیات پاک کا مطالعہ کیجئے، امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھیے اور اس کے بعد دوسروں کا ترجمہ اس دور میں جو ہوا تھا یا ہو چکا تھا ان کو دیکھیے. آپ حیرت و استعجاب میں ڈوب جائیں گے کہ امام نے منصب رسالت کو بھی تحفظ دیا ہے اور تصور الہ اور عقیدہ الہ کو بھی دیا ہے. دونوں کی عصمت، دونوں کی آبرو اور دونوں کے مقام کو ملحوظ رکھا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، اگر ان کی 1000 تالیفات نہ ہوتی، صرف ترجمہ قرآن ہوتا تو بھی وہ آج کے دور کے مجدد ہوتے. انہوں نے ترجمہ پیش کر کے دراصل رسالت کا منصب محفوظ کر دیا اور خدا کی توحید کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا.